نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا گیا تھا کہ مانگنا، سوال کرنا کس پر جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 3 حالتوں میں سوال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ پہلا شخص وہ ہے جس نے ضمانت لی ہو کسی کے قرض کی ادائیگی کی اور وہ قرض ادا نہ کر سکا ہو بندہ، تو اس کے لیے سوال کرنا تاکہ قرض کی ادائیگی ہو جائے یہ جائز ہے، جب تک وہ پیسے اتنے پورے نہیں ہو جاتے جتنے قرض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہیں، تب تک چندہ کیا جا سکتا ہے، سوال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو 3 دن تک فاقہ آیا اور صحیح ایسے لوگ اس کے خاندان میں سے، اس کے محلے والوں میں سے جو دیانتدار ہوں اور وہ گواہی دیں کہ واقعی ان کو فاقے ہیں، تو ایسے شخص کو سوال کرنا جائز ہے۔ اگر وہ سوال نہیں کرتا اور فاقے سے ہی اس کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ خودکشی کہلائے گی اور وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ ایسا جب اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کچھ کنڈیشن میں کچھ کام کرنے کی، تو وہ عین شریعت ہوتا ہے، اس میں اپنی انا اور اپنی عزت نفس کی وجہ سے نہ مانگنا کہ یہ جائز نہیں ہے، اس کو مانگنا پڑے گا تاکہ اپنی جو بھوک ہے اس کو مٹایا جا سکے۔ اور تیسرا وہ شخص یا وہ لوگ جن کو کسی آفت نے گھیر لیا ہو، جیسے سیلاب آ جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، حادثے ہو جاتے ہیں کہ سارا کا سارا مال ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، تو ایسے شخص کے لیے اس وقت تک سوال کرنا جائز ہے جب تک وہ اپنی خرچے کو چلانے کے قابل نہیں ہو جاتا اور وہ محنت کرے تاکہ اس کے اخراجات جو ہیں وہ پورے ہونا شروع ہو جائے، تو پھر وہ سوال کرنا بند کرے۔ تو یہ 3 شکلوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے۔ آج کل یہ بات کثرت سے پائی جا رہی ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ آتے ہیں اور نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور جو ہی امام سلام پھیرتا ہے اور ایک بندہ بیٹھے بیٹھے یا کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی مختلف مجبوریاں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، یا ہم ہجرت کر کے نئے یہاں آئے ہیں، ابھی روزگار نہیں ملا، یا گھر میں بیماری آ گئی ہے، ہمیں دوائی کی ضرورت ہے، تو وہ مختلف ضرورتیں بتا کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی جو رکعتیں رہی ہوتی ہیں ان کو وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اونچی اونچی جو ہے نا آواز لگا رہا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام سے جو میں نے سنا ہے اس میں تو یہی ہے کہ ایسے شخص کو دینا انہوں نے حرام قرار دیا ہے، مسجد میں جو سوال کرے اس کو دینا حرام ہے۔ ہاں اگر وہ خاموشی سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ پھر باہر چلا جاتا ہے، باہر جا کے وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں آستہ سے
یا اپنی شکل و شباہت سے وہ لوگوں سے مانگ لیتا ہے تو اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی کنڈیشن بدلنے سے، حالت بدلنے سے، طریقہ بدلنے سے ایک ہی معاملہ جو ہے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، اور اسی معاملے کو دوسری کنڈیشن سے شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ تو یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر بعض لوگ ہیں وہ ان کی روٹین ہی یہی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں اور وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور ساری زندگی متواتر وہ مانگتے مانگتے گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ پیشہ ور لوگ ہو جاتے ہیں، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ تھی وہ 3 طرح کے لوگ جو میں نے بیان کر دیے۔ اب ایک شخص نے سوال کیا جی کہ مجھے کسی نے کہا کہ اپنے جو کاروبار کرتے ہو اس میں اللہ کے لیے بھی حصہ رکھو، اور اپنے کاروبار میں اللہ کا شیئر رکھو۔ مطلب یہ مناسب نہیں ہے لفظ، مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے، رقم خرچ کی جائے۔ تو پھر جو پیسے رکھے ہوتے ہیں، اچانک کوئی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو ہدار دینا یا لینا ہوتا ہے، پیسے کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ پیسے فوری طور پہ بندہ استعمال کرے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے شرعن؟ تو جب تک وہ کسی کو دے نہیں دیتا، یہ صدقہ نفلی کہلاتا ہے، تب تک وہ پیسے اسی کے ہیں، اس نے نیت کی ہے صدقہ دینے کی، تو اس نے اگر نکال بھی دیا ہے تو وہ کسی کو جب تک کسی کی ملکیت میں نہیں دیے، وہ رقم اسی کی ہے، وہ اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے، اس کی جگہ پہ اور پیسے جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کی جگہ پہ اور نوٹ جو ہیں وہ یا جو رقم ہے وہ کسی کو خیرات کے طور پہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور پھر ایک صاحب نے پوچھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کسی کا بچہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں گود میں، اور پھر والدین کو اس سے ملنے نہیں دیتے، اور اسی کو پال پوس کے الگ رکھتے ہیں۔ تو علماء کرام نے بتایا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ والدین کو بچے سے محبت جو پیار ہوتا ہے اور ایک رشتہ ہوتا ہے، خونی رشتہ ہوتا ہے، تو رشتوں کو کاٹنے والی بات ہے۔ یا تو ایسی جگہ ہوں کہ ماں باپ بھی وہیں پہ رہائش پذیر ہوں اور وہ صبح شام اپنے بچے سے ملتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، تو پھر کوئی گود لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی۔ البتہ والدین کو دور کر دینا ان کی اولاد سے، تو یہ ایک طرح سے رشتہ توڑنے کی حالت ہوتی ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ مختلف ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا میں جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اس کی ادائیگی میں تاخیر کر سکتا ہوں کچھ وقت پہ بعد کہ میں اس کی ادائیگی کروں؟ نہیں، اس کا طریقہ یہی ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور حالات چینج ہوتے میں دیر نہیں لگتی، فوری طور پہ زکوٰۃ کو نکال دینا چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ ہیں وہ نماز کو لیٹ کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حدیث میں نماز کو اس کے افضل ٹائم میں ادا کرنا بہتر ہوتا ہے، اور افضل ٹائم، بہتر ٹائم وہی ہوتا ہے کہ کسی نماز کا ٹائم ختم ہونے میں 20 منٹ رہتے ہوں، تو اس سے پہلے پہلے آپ ادا کر چکے ہیں، اور جب 20 منٹ رہتے ہیں تو وہ ٹائم پھر کلیئر ہوتا جاتا ہے، وہ مکرو ٹائم میں چلا جاتا ہے، نماز مکرو ٹائم پہ چلی جاتی ہے۔ افضل یہی ہے کہ کوئی بھی نماز ہے اس کو 20 منٹ اس کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر لیا جائے، تو یہ اس کا سب سے بہتر ٹائم ہے۔ علماء کرام نے تو یہی لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح مسائل کو پوچھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔